الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ احکم الحاکمین نے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دے کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان کے اس دین کو لانے کے ساتھ اللہ نے سارے
پہلے ادیان کو منسوخ کر دیا ہے، اور لوگوں سے یہ بات فرمائی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جس نبی کو ہم نے اسلام دے کر بھیجا ہے وہ اب اس اسلام کو پوری دنیا کا دین، قانون اور دستور بنائے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ دنیا کے کافر اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرے گا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تنبیہ کی، خبردار کیا لوگوں کو کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین لے کے آیا، یعنی جس نے اسلام کو نہیں فالو کیا، یہودیوں کے پیچھے چلتا رہا، عیسائیوں کے پیچھے چلتا رہا، ان کو اپنا خیر خواہ اور رہنما سمجھتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص غیر اسلام کو لے کے آئے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس ساری گفتگو سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ساری زندگی اسلام کے مطابق گزاریں، دین کے مطابق گزاریں، اسلام کے فالوور بنیں۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، اسی مہینے میں اللہ نے اسلام کو اتارا تھا۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرا مہینہ تو گزر گیا ہے، کیا میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں نے اپنے غصے چھوڑے ہوں، اپنی نفرتیں چھوڑی ہوں، اپنی انائے تکبر سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا ہو، اور میں نے یہ عزم کیا ہو کہ میں ساری زندگی اسلام کے مطابق گزاروں گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے محترم بھائی۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ جس دین کو میرے رب نے پسند کیا ہے میں بھی اسی دین کو پسند کروں گا۔ جس طریقے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، میں اپنے نبی کا امتی ہوں، میں بھی اسی طریقے کو اختیار کروں گا۔ اگر ہمارے رمضان نے ہمیں یہ سبق نہیں نہ دیا تو ہمیں بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے اعمال کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اسلام سے ہٹ کے کوئی عمل لے کے آئے گا ہم وہ قبول نہیں کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان بھی گزر جائے جو اسلام کا مہینہ ہے، جو قرآن و حدیث کا مہینہ ہے، اور ہمارے پلے بھی کچھ نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ یہ محنتیں کرنے کا، یہ بھوک پیاس برداشت کرنے کا، اور یہ لمبے لمبے قیام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو محترم بھائیوں، آج کے جمعہ میں ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کیا میں نے اپنے دین پہ، اپنے اسلام پہ استقامت کو اختیار کیا ہے؟ کیا میں پکا ہوا ہوں؟ کیا میرے قدموں میں ثبوت، دوام پیدا ہوا ہے؟ اور اس کے بہترین آئیڈیل بات سمجھانے کے لیے نا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لوگوں اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے، ان جیسی ثابت قدمی اختیار کرو، ان جیسی استقامت اپنے اندر پیدا کرو، پھر کہیں جا کے تم ایمان والے بنو گے، ہدایت یافتہ بنو گے، صحابہ کی اطاعت میں، صحابہ جیسے عمل کرنے میں، ان جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے میں ہی ہدایت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پکی بات قرآن مجید میں کر دی۔ اور آؤ ہم صحابہ کو دیکھ لیں کہ اللہ نے کیوں ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ لوگوں ان جیسا ایمان لے کے آنا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب اور وجہ یہ ہے
کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا پھر کبھی وہ اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوئے. کبھی ان کے دماغوں کے اندر یہ سوچ آئی ہی نہیں کہ اسلام کے اندر عزت نہیں ہے، یا میں اسلام کے اوپر چلوں گا تو میری فلاں چیز چلی جائے گی، فلاں چیز ضائع ہو جائے گی. صحابہ کی زندگیوں میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے. وہ ایمان کے پہاڑ لوگ تھے. آؤ ذرا محترم بھائیو، ہم اپنے نبی کے جانثاروں کو، ساتھیوں کو، صحابیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بھی بڑھاوا دیں، اس کو بھی روشن کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب اصل مسئلہ ہی دنیا کے اندر ایمان کا ہے، جب ایمان دل کے اندر جا گزین ہو جاتا ہے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیکھ لو، حضرت بلال کو آپ جانتے ہیں، حضرت خباب کو آپ جانتے ہیں، حضرت عمار کو آپ جانتے ہیں، سمیہ یاسر کو آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے کس طرح ان کے اوپر ظلم کیے تھے. کیا مشرکین کے ظلم ان کو ایمان سے روک سکے تھے؟ کیا وہ بلال کو تپتے صحراؤں میں لٹانا، پیٹ پہ بھاری پتھر رکھ دینا، گلے میں رسی باندھ کے مکہ کے اوباس جوانوں کو تھما دینا، کیا منظر تھا اللہ کی قسم کہ وہ حضرت بلال کو گلے میں رسی باندھ کے مکہ کی گلیوں کے اندر گھما رہے ہیں؟ کیا عزت ہے بلال کی؟ کیا سمجھتے تھے وہ اسلام کو؟ لیکن اس کے باوجود حضرت بلال نے اسلام کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا. کیا ان کے قدموں کے اندر تھر تھراہٹ اور ڈگمگا جانا یہ پیدا ہوا؟ تھک جاتے تھے کافر مار مار کے، ظلم کر کر کے تھک جایا کرتے تھے. لیکن صحابہ کے ایمان اس قدر مضبوط تھے کہ ان کے دین کے اوپر عمل کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آیا کرتی تھی. ہم بہت پیچھے ہیں محترم بھائیوں. یہ بہت بڑا گیپ ہے ایک، کہ ہم میں اور ہمارے اسلام کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے. ہمارا مسلمان چلتا پھرتا مسلمان نظر نہیں آتا. اس کے اندر اسلام کی تہذیب، اس کا گھر کا اسلامی ماحول، اس کا ڈرائنگ روم، اس کا لوگوں سے ملنا، اس کے کاروبار تجارت، اسلام نظر نہیں آتا. کیا اس کی محبت ہے صحابہ سے؟ کیا اس کی دین کے اوپر استقامت ہے؟ کیسا اس کا ایمان ہے؟ حضرت خباب کو دیکھ لو، دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. حضرت بلال کو جسم سے چربی پگھل پگھل کے نیچے گرتی تھی اور وہ کوئلوں کو ٹھنڈا کیا کرتی تھی. صحابہ اکرام جب مدینہ میں چلے گئے تو حضرت بلال سے کہا کرتے تھے ذرا اپنا کپڑا اٹھا کے ہمیں اپنی کمر تو دکھائے. وہ بڑے بڑے گھڑے پڑے ہوئے تھے حضرت خباب کی کمر پہ. یہ تنگیاں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں کس لیے تھیں؟ ایمان کے لیے. حضرت سمیہ، حضرت یاسر، اسلام کے سب سے پہلے شہید، شرمگاہ میں نیزہ مار کے ابو جہل نے شہید کر دیا. حضرت عمار کو مارتے ہیں، طرح طرح کی سزائیں اور تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن ایمان اسی طرح قائم ہے. اس کا نام ہے استقامت فی الدین. کہیں وہ ابو جہل خبیث، وہ لعنتی، اس امت کا فرعون، اس کو پتا چلا کہ ایک زنیرہ نامی بوڑھی عورت مکہ کے اندر کام کاج کرنے والی لوگوں کے گھروں میں، اس کو پتا چلا کہ یہ بھی مسلمان ہو گئی ہے. ابو جہل نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. وہ بوڑھی عورت، غریب عورت، جس کا جسم کمزور ہو چکا ہے، اس کے ایمان کا پتا چلا ہے تو مکہ کے جوانوں کو بھیجا، کہتا جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ، ابھی اس کو سیدھا کرنا ہے. طبقات ابن سعد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سیرت کی کتاب میں. زنیرہ کو لایا گیا اور ابو جہل کہتا ہے تو بھی محمد پر ایمان لے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتی ہے ہاں میں ایمان لے کے آئی ہوں. جو تم لکڑی پتھر کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا
اور समझते हो ये करनी बरनी वाले और ये बड़े पहुंचे हुए और ये अल्लाह से सब कुछ मनवा लेते हैं, औलादे भी ये देते हैं, रिज़्क भी ये देते हैं, बारिशें भी ये बरसाते हैं, फतह और शिकस्त का इख्तियार इनके पास है। मैं इन सब को नहीं मानती, मैं एक अल्लाह को मानती हूँ जो अर्श पे है। अब ये ईमान वाला जुमला कहने की देर थी, उसको भी मारे पड़ने लग गए। किताबों में लिखा है इतना मारते थे कि वो बेहोश हो जाती थी, पानी डाल के होश दिला के फिर उसको मार मार के बेहोश करते थे। और जब देखा ना उसका ईमान नहीं डगमगाया, अल्लाह अकबर, फिर जुल्म की इंतहा की इस उम्मत के फिरौन ने। लोहे की सलाखें गर्म करके बूढ़ी जुनैरा की आंखों के अंदर फेर के उसकी बिनाई को ज़ाया कर दिया, और साथ कहता है मेरे लात मनात उज़्ज़ा हुबल ने तेरी आंखों की बिनाई छीन ली है, तुझे अंधा कर दिया है। शिरक वाला जुमला बोल रहा है, लेकिन उस बुढ़िया जुनैरा के ईमान के क्या कहने मोहतरम भाइयों। जब उसने ये बात कही तड़प के उठी वो जमीन से, जमीन पे लेटी हुई थी, तड़प के उठी, कहती है अला ला तदुर्रुल्लातु वल उज़्ज़ा। ओ अबू जहल अपनी जुबान बकवास बंद कर, लात मनात उज़्ज़ा ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मा अज़हबा बसरी इल्लल्लाह, मेरी आंखों की अगर बिनाई गई है तो वो अल्लाह के हुक्म से गई है। ईमान का सबूत दिया है कि हम जुल्मों से घबराने वाले नहीं, हम परेशानियों से मार खाने से अपने ईमान को छोड़ने वाले नहीं हैं। जब ये बात कही, किताबों में लिखा है अल्लाह तबारक व तआला ने जुनैरा की बिनाई को उसी वक्त वापस लौटा दिया। इस्तिकामत फी दीन मोहतरम भाइयों ये है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिया जाए, आरों के साथ चीर दिया जाए, तपते सहराओं में लिटा दिया जाए, मार मार के बेहोश कर दिया जाए, दहकते हुए कोयलों पे लिटा दिया जाए, लेकिन ईमान ना छूटने पाए। ये इस्तिकामत है सहाबा किराम की। इसलिए अल्लाह कहते हैं और क़यामत तक आने वाले लोगों, ईमान लेके आना है तो इन जैसा ईमान लेके आओ। ये ना हो कि रोजे भी रखते जाओ और बेमानियां भी करते जाओ, ईदें भी लगाते जाओ, जालसाजियां फराडबाजियां भी किए जाओ, झूठी कस्में उठा उठा के दुनिया के चंद टगे लेने के लिए अपने ईमान को बेचते जाओ। ज़मीर फरोश लोग, खीर की प्लेट पे बिक जाने वाले लोग अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। अल्लाह को वो लोग पसंद है। इस्लाम को उन लोगों की ज़रूरत है कि जिनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाएं, लेकिन वो इस्लाम को, ईमान को छोड़ने वाले ना हो, तौहीद पर कंप्रोमाइज करने वाले ना हो। रोज़ा हमें यह सबक देता है। क्या क्या बंदा बात करे। सहाबा इकराम की आप जिंदगियां पढ़ के देखें मोहतरम भाइयों, अल्लाह अकबर। जुल्म तो एक तरफ है, और काफिर जो होते हैं ना, ये साजिशें करते हैं, किसी को ये जुल्म के साथ इस्लाम से फेरने की कोशिश करते हैं, और किसी को ये लालच देकर भी इस्लाम से फेरने की कोशिश करते हैं। वो खबीस लोग हैं दुनिया के, वो चाहते ये है कि इस्लाम दुनिया में गालिब ना आए। वो कहते हैं इन मुसलमानों के अपने दिमागों के अंदर, अपने जिस्मों के ऊपर इस्लाम अगर हम हथिया लेंगे, फिर ये दुनिया के ऊपर गलबा इस्लाम की बात ही नहीं करेंगे। और बड़े अफसोस की बात है, आज वो अपनी इन साजिशों में पूरे कामयाब जा रहे हैं। उनको ये जो हमारा मुसलमान है ना, पैंट शर्ट में पैक, दाढ़ी मुंडा के, सलवार टखनों से नीचे छोड़ के, शादी ब्याह के ऊपर पूरी यहूदियों, ईसाइयों, सलीबियों की रस्में करके, औरतों को तंग करके, ससुराल को तंग करके, बोझ बन के जो मुसलमान जिंदगी गुजारता है, आज दुनिया के कुफर को इस मुसलमान से कोई खतरा नहीं है। कहते हैं साढ़ा ही बाल है। जिस तरह के हम बेदीन और बेगैरत किस्म के लोग हैं, हमें कोई परवाह नहीं, ना तहारत की, ना ईमान की, ना पाकीज़गी की, हमारा ताल्लुक ही नहीं इन चीजों के साथ। वो तो इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के दिमागों को ऐसे पकड़ा हुआ है। फैशन लेना है तो ये वेबसाइट खोल,
گند دیکھنا ہے تو یہ ویب سائٹ کھول، راتوں کو جاگنا ہے، فحش دیکھنا ہے، حرام دیکھنا ہے، گانا سننا ہے، HD سانگ سننے ہیں، اپنے دل کو تسکین پہنچانی ہے، یہ ویب سائٹ کھول۔ تجھے کیا ضرورت ہے راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کی؟ تو راتوں کو جا کے موبائل چلایا کر۔ ہمارے مسلمان کو فکر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ میرے نبی نے غلبہ اسلام کے لیے ساتھی شہید کروا دیے، جسم لہو لہان کروا دیا، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے نبی نے۔ بیٹیوں تک کو طلاقیں ہوئی ہیں، بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی کفار کی طرف سے، تانے دیے گئے، بد دعائیں دی گئی، آپ جانتے ہیں نا سب کچھ۔ لیکن استقامت اس قدر شدید ہے، سخت ہے کہ ہمارے نبی کو بھی دین کی دعوت سے لوگوں کی یہ باتیں، رشتے توڑ دینا، لہو لہان کر دینا، اسلام کی دعوت سے روک نہیں سکی۔ ہم کیا کر رہے ہیں محترم بھائیو؟ آج رمضان اللہ کیوں دیتا ہے؟ تربیت کس چیز کا نام ہے؟ اور انسان تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی رحمت کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی سی سر درد ہوتی ہے، بندے سے اٹھا نہیں جاتا، معمولی سا بخار چڑھ جائے، کاروبار بند، دکان بند، چھٹی آج، وجہ مجھے بخار چڑھے۔ ہم سانس بھی لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں لے سکتے، اللہ کی رحمت کے ساتھ لے رہے ہیں۔ اسی رب کے ہم نافرمان ہیں۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اور غیر اسلام کو اختیار کر لیا۔ ہم سے تو وہ جانور اچھا ہے جس کو ہم قربانی کے لیے گھر میں لے کے آتے ہیں، وہ نہیں چلتا۔ آپ منڈی میں جانور خریدنے جائیں، وہ چلتا ہی نہیں، دھکے سے گھسیٹ کے لوڈر رکشہ کروا کے اس کو لے کے آتے ہیں، پھر اس کو گھر میں اتار کے پانی پلاتے ہیں، چارہ کھلاتے ہیں، ونڈا پانے انہوں، پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے۔ وہ جانور جو آپ کے ساتھ چلتا نہیں تھا، اب کیا کیفیت ہے کہ مالک آگے آگے چلتا ہے اور جانور پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بڑا مانوس ہو جاتا ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ، لاڈیاں کرتا ہے اس کے ساتھ، پیار کرتا ہے اس کے ساتھ، اپنی زبان نکال کے اپنے مالک کو چاٹتا ہے، وہ بچے اس کو چھیڑتے ہیں، وہ برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ میرا مالک ہے۔ انسان جانوروں سے بھی کیا گزرا ہو گیا ہے، اس بے زبان کو سمجھ لگ گئی ہے 2-4 دن چارہ کھانے کے بعد کہ یہ میرا مالک ہے۔ انسان تیری 60 سال عمر ہو گئی ہے، نعمتیں کھا کھا کے تیرے دانت ٹوٹ چکے ہیں، آج تک تجھے پتہ ہی نہیں چل سکا میرا مالک کون ہے، میں نے اطاعت کس کی کرنا ہے، میں نے بندگی کس کی کرنا ہے، اتباع کس چیز کا نام ہے۔ وہ گراس روٹ سے ہمارے کلچر کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سازشیں، فتنے، سارا پیسہ انہوں نے لگا دیا اسلام مسلمان دنیا کے اوپر۔ ان کو بگاڑو بس، ان کے جوان برباد ہو جائیں، ان کی عورتیں برباد ہو جائیں، ان کے گھروں میں پاکیزگی نہ رہے، ان کے شادی بیاہوں کے طریقے اسلام کے مطابق نہ ہو، ہم سے لیں یہ طریقے۔ حتیٰ کہ ان کے سوٹ کے اوپر پہنے جانے والی ویسٹ کوٹ کا ڈیزائن وہ بھی یہ ہم سے پوچھیں۔ جن مسلمانوں کے اندر اس طرح کی غلامیاں ہیں نا کہ وہ ہر چیز کے اندر کفر کو دیکھتے ہیں، وہ غلبہ اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ گگو، کوڑے، فارمی مرغے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحابہ اکرام وہ تھے کہ دنیا کفر ان سے ڈرا کرتی تھی، نبی علیہ السلام ایمان کا وہ پہاڑ تھے کہ اللہ کے نبی کہتے تھے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن 1 مہینے کی مسافت مجھ سے دور ہوتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر میں محمد کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے تو کسی کفر کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے یہ؟ اور صحابہ کرام اللہ اکبر، ان کو پیسے دے کے، دنیا کی بادشاہتیں دے کے بھی خریدنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ آفریں کروائی گئی۔ وہ کیا کہتا تھا ابو جہل؟ سارے مکہ کے سردار کھڑے ہو کے ابو طالب کے پاس آ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اپنے بھتیجے سے کہو بیت اللہ کی چابیاں بھی دیں گے، جتنی دولت کہتا ہے دولت بھی دیں گے، عرب کی خوبصورت عورت سے اس کا نکاح بھی کر دیں گے،
ایک مسئلہ ہے بس، اسلام کی بات کرنا، نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام سمجھانا چھوڑ دے۔ نظریہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے پاس یہ کلمہ ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہے سوائے اپنے نبی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف یہ بات کرنا چھوڑ دے۔ چچا اٹھ کے جاتا ہے، بیچارہ مجبور ہے، باپ دادا کا مارا ہوا تھا نا، تعصب تھا اس کے اندر بھی، عصبیت تھی، جا کے کہتا ہے بھتیجے یہ سارے اکٹھے ہو کے آگئے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، تیرا کیا مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی نے، اللہ اکبر، استقامت کا پہاڑ تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بکنے والے نہیں تھے، جھکنے والے نہیں تھے۔ کہا چچا ان کو جا کے کہہ کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج اور بائیں ہاتھ کے اوپر چاند بھی کیوں نہ لا کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنے رب کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ استقامت، ایمان، دوام پیدا کریں اپنی زندگیوں میں، اپنے ایمان میں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میرا رب نہ چھوٹے، میرا نبی نہ چھوٹے، اسلام کا کلچر تہذیب نہ چھوٹے۔ یہ ایمان آج کے مسلمان کے اندر ہونا چاہیے عزیز بھائیوں۔ ہم مسلمانوں کو کافر خرید لیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہیں گھروں سے، ذہن سازیاں کرتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں لیکن اپنے لہجے میں پڑھاتے ہیں، اپنی تفسیروں میں پڑھاتے ہیں، پڑھا کے ان کو تیار کس چیز پہ کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر جا کے بم پھوڑو، یہ تمہارے ملک میں دربار، یہاں پہ شرک ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ سب مشرک ہو گئے ہیں، یہ کافر ہو گئے ہیں۔ یہ جتنے آج فتوے لگاتے ہیں نا، بے نماز مشرک، بے نماز کافر، جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ بھی کافر، پولیس بھی کافر، فوج بھی کافر، یہ خود نہیں بولتے، ان کے اندر چھپا ہوا یہودی عیسائی بکواس کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل۔ او میری امت کے لوگوں، کسی بھی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر نہ کہنا، کسی بھی کبیرہ صغیرہ گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو اسلام سے خارج نہ کرنا، تمہارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں کے درمیان فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، کون مسلمان ہے کون کافر ہے۔ کسی مولوی کے پاس، کسی گدی نشین پیر بزرگ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار محمد الرسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے اسلام کی گارنٹی دی جائے گی اور کس کے اسلام کی گارنٹی نہیں دی جائے گی، یہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے۔ اور ہمارے نبی کی سیرت یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان سمجھا ہے، اس کو اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی صحیح صاف ستھری تعلیمات ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لا یخرجن الاعز منها الاذل، رئیس المنافقین ہے، بے ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ منافق آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں مومن ہو گیا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ مومن نہیں ہوا۔ 28واں پارہ ہے، سورۃ منافقون کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اب اللہ شہادت بھی دیتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ان کو قتل نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمدًا یقتل اصحابہ، دنیا کے کافر یہ سمجھیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنا شروع ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منافق کلمہ پڑھتا ہے، وہ اوپر سے اسلام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، نبی علیہ السلام کی بات بھی مان لیتا تھا، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا۔ آج جتنے دنیا کے چوڑے ہیں کافر، ان کو نہیں پتا بریلوی کون ہے، شیعہ کون ہے، وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ اس پاک ملک میں رہتے ہیں، یہ سارے ہی مسلمان ہیں۔ کیا جب لاہور میں، بلوچستان میں، دیگر علاقوں میں بم پھٹتا ہے، خود کچھ جیکٹ پھاڑی جاتی ہے، کیا اس میں مرنے والے صرف موحد ہوتے ہیں؟ ان کے اندر یہ تفریق نہیں ہے۔
وہ سب کو کلمے کی وجہ سے مسلمان سمجھتے ہیں اور سب کو اپنے بموں کے ساتھ اڑانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا مسلمان ایک مسجد تک محدود ہو کے، ایک ممبر تک محدود ہو کے، مولوی اپنی تنخواہ کا اور انتظامیہ کا غلام بن کے ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنی لمبی زبان کر کے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرتا ہے۔ سازش کو سمجھو کفار کی، تمہارا مقابلہ کفر کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوتا ہے، مسلمان آپس میں نہیں لڑتے۔ جب ہم اس تفریق سے نکلیں گے پھر کہیں جا کے ہمارے دل میں استقامت پیدا ہوگی، استقامت فی الدین۔ پھر مسلمان بکاؤ مال نہیں ہوں گے، چند ٹگوں پہ بکنے والے نہیں ہوں گے۔ آج ایک سادہ سے مسلمان کو آپ دیکھ لیں، وہ سر عام آپ کو کہے گا، میں کھلی کھلی باتیں کر رہا ہوں، وہ سر عام آپ کو کہے گا جی لوڑ داتا دربار شرک نہیں ہوتا، جو مشرک نے تو مشرکوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد کس کے ساتھ ہے، مشرک ہوتا کون ہے، خارج عن الملہ، اسلام سے خارج ہوتا کون ہے، پتہ ہی نہیں اس کو۔ بس ایک دماغ بنا دیا گیا، یہ سجدہ کر رہا ہے غیر اللہ کو، بس یہ مشرک ہے، اڑاؤ انہاں۔ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا اپنے نبی کے ساتھ محبت، اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور کفر کے فتوے بیچے جا رہے ہیں، لمبے چوڑے فنڈ حاصل کیے جا رہے ہیں، اور نام کے ساتھ لکھوا دیا جاتا ہے فلانا شیخ الحدیث تے فلانا شیخ الحدیث۔ اور مسلمانوں، جو کلمے والا مسلمان ہوتا ہے وہ بکاؤ مال نہیں ہوتا، وہ اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کرتا، وہ اسلام پہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کی طرف سے بڑا سخت پیغام ہے کہ ان جو 3 مجاہد پیچھے رہے ہیں نا جان بوجھ کے جہاد سے، ان سے بائیکاٹ ہے، کوئی مسلمان ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ دیکھو جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے لیے ہمارے نبی کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ یہ تو ہمارا ظرف ہے، ہم پھر بھی ساتھ لے کے سب کو چل رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ کافر پھاڑنا چاہتے ہیں، ہم نے پھٹنا نہیں ہے۔ ہم اپنے بھائی کے ساتھ دستوں گریباں نہیں ہوتے، ہم ساتھ مل کے چلنے والے۔ بائیکاٹ ہو گیا، کافروں کو بھی پتہ چل گیا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک لمبا واقعہ، میں صرف پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہتا ہے کافروں کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اس موقع سے کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں سارے لوگ مجھ سے ناراض تھے، میرا دل ہی نہیں لگتا تھا کہیں پہ، زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں میں ایک دن بازار میں جا رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں کہ مجھ سے میرا نبی ناراض ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اور میں اپنے گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں کہ میں جہاد سے پیچھے رہا تھا۔ کہتے ہیں بازار میں جا رہا ہوں، ایک آدمی مجھے ایک خط پکڑا کے گیا، چھوٹا سا رکا، ایک کاغذ۔ کہتے ہیں وہ میں نے کاغذ پکڑا، وہ بندہ پتہ نہیں خود کہاں چلا گیا۔ جب میں نے اس کو کھولا تو اس کے اوپر غسان کے عیسائی بادشاہ کی طرف سے خط ہے میرے نام، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ تجھے تیرے سردار محمد نے نکال دیا ہے، تو اسے بائیکاٹ کر دیا ہے، ساتھ ہی لیوی پوچھے بھی لگائے ہوئے ہیں، پمپ بھی لگائے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تجھ جیسے بندے کو نکالا نہیں جا سکتا۔ یہ کافروں کے بادشاہ کی طرف سے خط ہے، صحیح بخاری اٹھا کے پڑھ لینا، کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی محمد نے نکال دیا ہے، تیرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے، تو ایسا کر، اسلام کو چھوڑ دے، تو بڑا عالی شان بندہ ہے، تیرا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، نسب بڑا اعلیٰ ہے، تجھ جیسے بندے کو نکالا نہیں جا سکتا، تو ہمارے پاس آ جا، بادشاہیاں بھی دیں گے، سلطنتیں بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ ہمارا تو یہاں کوئی مسئول کسی کو نہ پوچھے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم نے جہاد کا کام ہی نہیں کرنا جی، مینوں کوئی پوچھتا ہی نہیں، مینوں کوئی پروٹوکول ہی نہیں۔ کام اللہ کے لیے کرنا ہے یا مسئولوں کے لیے کرنا ہے یا انتظامیہ کے لیے کرنا ہے؟
مسجدوں میں چودراہٹیں، جماعتوں میں چودراہٹیں، اپنی ہر جگہ پہ چودراہٹیں، ناک انا کے مسئلے بنا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر کو امیر سمجھتے ہی نہیں، انتظامیہ والے کسی بندے کو کہ اس کو ہم نے عہدہ دیا ہے، اس کو عہدہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پروٹوکول کے پیچھے ہم مر رہے ہیں۔ مینوں نہیں پوچھیا، مینوں نہیں لفٹ کرائی، ساڈا سلام ہی نہیں لیندے، میں جانا ہی نہیں اس مسیتے، میں کرنا ہی نہیں آئی تو بعد جماعت دا کام۔ حضرت کعب بن مالک ایسے نہیں تھے، نبی صحابی رسول تھے، تربیت یافتہ تھے، اصحاب صفہ میں بیٹھنے والے تھے، تربیت لینے والے تھے، قرآن و سنت پڑھنے والے تھے، محمد رسول اللہ کے شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے وہ خط پھاڑا، ساتھ ہی میں نے دیکھا ہے کہ روٹیوں والا تندور ہے، میں نے وہ تندور جل رہا تھا، اس خط کو اس تندور کے اندر پھینک دیا کہ محمد کے ساتھی کو کوئی کافر خرید نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے میرے اوپر آزمائش آئی ہے تو میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے آئی ہے، توبہ میں کر رہا ہوں، اللہ کو منا رہا ہوں، وہ میرا رب مجھے معاف کرے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے اس کو آزمائش سمجھا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے بائیکاٹ کر کے، اب یہ کافر کی طرف سے خط آنا یہ میری اور آزمائش ہو رہی ہے، اور میں آزمائش کے اندر کامیاب ہوں گا، کافروں کے ہتھے نہیں چڑھوں گا۔ یہ ہے استقامت فی الدین، دین کے لیے کھڑے ہو جانا۔ ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا۔ لشکر نکلا ہے تو رومی بادشاہ کو بھی پتا تھا، کیسر کو، ظاہر سب نے اپنے جاسوس چھوڑے تھے، جہاد کا دور تھا، کافروں کو آل ٹائم خطرہ رہتا تھا کہ کبھی کوئی فدائی آ جائے گا، کسی طرف سے حملہ ہو جائے گا، میں جہنم رسید ہو جاؤں گا، سب اپنی اپنی تیاری کر رہے تھے۔ رومیوں کو بھی پتہ چل گیا۔ توجہ کرنا محترم بھائیو، ہم بک جاتے ہیں بڑی جلدی، ہم ایمان چھوڑ دیتے ہیں بڑی جلدی، ہم مہنگائیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم لمبا چوڑا بل آ جائے تو ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، بلڈ لو ہو جاتے ہیں۔ تو رومی بادشاہ نے نا اپنے ایلچیوں سے کہا، اپنے لشکر والوں سے کہا کہ ایک کام کرنا، تم مسلمانوں کا لشکر جو ہے نا ان میں سے کوئی ایک مجاہد اس کو قیدی بنا کے زندہ میرے پاس لے کے آنا۔ مخبری ہو گئی، ایسا ہی ہوا، جنگ نہیں ہوئی، ان کافروں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ ان کو گرفتار کیا اور کیسر کے دربار میں لے گئے، اور جا کے کہتے ہیں کیسر اس کو عام نہ سمجھنا، یہ محمد کا شروع دن کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شروع دن میں ایمان لے کے آئے تھے نا پہلے پہل، یہ ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ اب اس کیسر نے نا حضرت عبداللہ کو سر سے لے کر پاؤں تک بار بار دیکھا، اور دیکھ کے کہتا ہے میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تجھے عیسائی بنانے کی دعوت دیتا ہوں کہ عیسائی ہو جا، تو بندہ بڑا مجھے صلاحیتوں والا لگتا ہے، قابل بندہ لگتا ہے، تو اسلام کو چھوڑ دے، عیسائیت کو قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ اس کو کہتے ہیں اس طرح کی تو مجھے 1000 آفریں بھی کروائے گا نا تو میں تیرے سامنے نہیں جھکوں گا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے نا وہ چند ٹگوں کے پیچھے، چند سرداریوں کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچتے نہیں ہیں۔ تیری یہ باتیں فضول ہیں، میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ پھر کہتا ہے عبداللہ اپنی سلطنت میں تجھے شریک کروں گا، روم کی سلطنت، اللہ اکبر، بہت بڑی سلطنت تھی اس وقت، سپر پاور ان کو سمجھا جاتا تھا۔ کہتا ہے اپنی سلطنت میں تجھے شریک کروں گا، کوئی معمولی عہدہ نہیں، بڑا عہدہ تجھے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ پھر کہتے ہیں ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، کوئی اور بات کر پتے کی، یہ کام نہیں ہونا۔ اس کو غصہ آ گیا، کہتا ہے یار بادشاہ لوگ جڈ قسم کے جو ہوتے ہیں نا، یہ کھڑپینچ سردار جو ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کی ہوتے ہیں۔ اپنے لشکریوں سے کہتا ہے اس کو نا تختہ دار پہ لٹکاؤ، پھانسی دینے کے لیے نا ایک تختہ پھٹا ہوتا تھا، کہتا ہے اس کو تختہ دار پہ لٹکاؤ، میں بھی اس کا علاج کرتا ہوں۔ لٹکا دیا گیا، میں مختصر سنا رہا ہوں، لٹکا دیا گیا۔ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اس کے قریب قریب تیر پھینکو، قریب قریب اس کے ہاتھوں پہ تیر مارو،
باقی جسم پہ نہیں مارنا، قریب قریب مارو تاکہ یہ ڈر جائے، اس کے ہاتھ زخمی ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہ ڈر کے ہی عیسائیت کو قبول کر لے اور اسلام کو، ایمان کو چھوڑ دے۔ تختہ دار پہ لٹکایا گیا ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی کو، جانثار کو، عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو تیر مارے جا رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ بڑا غصہ آ رہا اس کو، 3-4 دفعہ اس نے دعوت دی عیسائیت قبول کرنے کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بالآخر کہتا ہے ایک دیگ لے کے آؤ، اس کے اندر تیل ڈالو اور اس تیل کو خوب گرم کرو۔ ایک بڑی دیگ آ گئی ہے، تیل ڈال دیا گیا ہے، اب اس کو خوب تپایا جا رہا ہے، خوب گرم کیا جا رہا ہے۔ جب تیل گرم ہو گیا نا، اس نے 2 مسلمان قیدی بلائے اپنی قید سے، اپنی جیل سے۔ ایک قیدی کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سامنے اس نے اس دیگ کے اندر پھینک دیا، ڈرا رہا ہے، ایمان خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھو کافروں کی سازش محترم بھائیوں، ان کو مسئلہ یہ ہے مسلمانوں سے کہ یہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسلمان، اس کا جسم، ہڈیاں، گوشت سب کچھ علیحدہ ہو گیا، سب کچھ جل گیا۔ تو کہتا عبداللہ تیرا بھی یہ حال ہونے والا ہے، عیسائیت کو قبول کر لے۔ 4تھی دفعہ اس نے دعوت دی۔ تو عبداللہ کہتا ہے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کوئی اور کام کر۔ بالآخر اس کو غصہ آیا تو کہتا ہے اس کو نا دیکھ کے قریب کرو ذرا، ہو سکتا ہے یہ ڈر جائے۔ دیکھو کیسے تشدد کر کے ایک صحابی سے اس کے ایمان کو ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے اوپر یہ تشدد نہیں ہوا کبھی، کہ ہوئے ہیں کبھی؟ اس ملک پاکستان کے اندر اللہ کا یہ فضل ہے، نہ کبھی کسی نے نمازوں سے روکا ہے، نہ کبھی کسی نے جمعے سے روکا ہے۔ اسلام کے اوپر ایکسرسائز سے کبھی کوئی پابندی کبھی کسی نے روکا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسی سست پیچھے سن کے سن ہو چکے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حالانکہ پریشانی کوئی نہیں ہے۔ صحابی رسول کو عبداللہ بن حذیفہ کو جب اس پھٹے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اس دیگ کے قریب کیا ہے نا، تو حضرت عبداللہ رونے لگ گئے، آنسو گر رہے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، بات کو سمجھنا محترم بھائیو، صحابہ کے ایمان کوئی ایمی ایمان نہیں تھے۔ رونے لگ گیا۔ سپاہیوں نے جا کے قیصر کو بتایا کہ وہ تو رو رہا ہے، تو بڑا خوش ہوا، کہتا لگتا ہے کام بن گیا۔ بھاگتا ہوا آیا، کہتا ہاں پھر عیسائیت کو قبول کرتا ہے؟ اس دیکھ کو دیکھ کے تیرے رونے نہیں کر رہے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا ایمان ہے صحابہ کا، قربان جائے صحابہ کرام کے اوپر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کہتے ہیں او قیصر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں ڈر گیا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری تو ایک جان ہے جو ابھی تیل کے اندر گرے گی، ضائع ہو جائے گی۔ مجھے غم اور پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس 1000 جانیں کیوں نہیں، تاکہ میں ایک ایک جان کو اسی طرح اسلام پہ قربان کر دیتا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ اتنی جاندار بات کی ہے کہ وہ قیصر، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں اس نے اپنی انگلیوں کے پورے اپنے منہ کے اندر ڈال لیے۔ یہ ہے ایمان، جب دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہو جاتا ہے، پھر سامنے دیگیں چڑھائی گئی ہوں، تیل گرم کیا گیا ہو، ایمان کے اوپر کوئی کمپرومائز مسلمان نہیں کیا کرتے۔ متاثر ہوا، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس کو میرے پاس لے کے آؤ، چھوڑ دو، ظلم نہ کرو اس پہ، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ کہتا ہے حذیفہ تجھے چھوڑ دوں گا، ایک کام کر، بس میرے سر کا نا یہ جو مت ہے نا، اس کا بوسہ لے لے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، کیا کروں؟ کہتا ہے میں نے بھی اس کے ساتھ پھر ایک شرط طے کی۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے میں تیرا بوسہ لے لوں گا، لیکن شرط یہ ہے تیری جیل کے اندر جتنے مسلمان، جتنے صحابہ کرام قید ہیں، تو سب کو میرے ساتھ آزاد کرے گا۔ کہتے ہیں اس بات پہ وہ متفق ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے اس کا ماتھا چوما، اس نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے سارے قیدی جو سینکڑوں کے حساب سے تھے اس نے میرے ساتھ بھیج دیے۔ 19 ہجری ہے، حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، جہاد عروج کے ساتھ چل رہا ہے، کیسر و کسریٰ کے ایوان گر رہے ہیں، اسلام کا ڈھنکا بج رہا ہے۔ کہتے ہیں اس عالم میں میں سینکڑوں قیدی لے کے مدینہ میں داخل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جا کے بتایا
تو حضرت عمر اپنی مسند سے کھڑے ہو کے صحابہ کو کہتے ہیں ہر صحابی رسول پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کے عبداللہ بن حذیفہ السہمی کے ماتھے کو بوسہ دے۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے بوسہ لیا، پھر سارے صحابہ اکرام نے بوسہ لیا۔ یہ عظیم کردار ہے محترم بھائیوں صحابہ کا کہ دین کے اوپر، ایمان کے اوپر ایسی استقامت ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم اپنے ایمان کو چھوڑنے والے نہیں بنیں گے۔ آؤ محترم بھائیوں اپنا جائزہ لے لیں، اپنی تربیت کر لیں۔ ہم یہ سوچیں ہمیں ہمارے رمضان نے کیا دیا ہے۔ آج 27 روزے گزرنے والے ہیں، کیا میرے اندر تبدیلی آئی ہے؟ اور صحابہ اکرام کے یہ حالات، یہ قصے کتابیں لے کے آؤ اپنے گھروں میں۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جانثار ایک بہت بڑی کتاب ہے یہ، اس کو لے کے آؤ، نبی کے جانثاروں کے حالات کو پڑھو۔ قسم ہے اللہ کی آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے آنسو گرتے جائیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ کے ایمان کا لیول کیا تھا۔ پھر جب ہم یہ سبق پڑھ لیں گے نا، پھر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی آفروں سے پریشان نہیں ہوں گے۔ ایمان اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم دین پہ کھڑے ہیں، ہم اسلام پہ کھڑے ہیں۔ اور ایک اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں 5 نمازاں پڑھ کے صرف یہ نہ آکھو اسی پورے اسلام میں چاہ گئے ہیں، چھوٹے سا چھوٹا عمل بھی اسلام کے مطابق بناؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نہ سوشل میڈیا سے متاثر ہیں، اور ہمیں پتہ کیا سمجھایا جاتا ہے، کوئی بندہ کسی کو داڑھی رکھنے کا کہے نا تو آگے سے کہتا ہے تہاں سارا دین داڑھی اچھی بات چھڑے ہے۔ اب داڑھی اسلام میں ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا، ہے نا داڑھی اسلام میں؟ اگر کوئی بندہ نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں کہتے ہیں مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو نہیں رکھتا یا اور جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ ہمارے سوشل میڈیا پہ چند آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو نوجوان ہیں، جو پتہ نہیں کہاں سے پڑے ہوئے ہیں، اور 2-4 انگریزی کے لفظ بول کے لوگوں کے دماغوں کو انہوں نے ایسے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ فالور ود رہنے، ویور ود رہنے، لاکھوں روپیے کما رہنے، لاکھوں کمانے والے ہمیں بیٹھ کے سادگی کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اور خود اپنے چہروں پہ داڑھی تک نہیں ہوتی۔ اس کو یہ مت کہنا کہ مولوی صاحب دا کوئی دماغ چھوٹا ہے، ذہن چھوٹا ہے، کہ انہوں نے داڑھی بس پھڑی ہے، وہ دی گل نہیں سنی۔ میں کہتا ہوں میری بات ہی نہیں، بات ہی اللہ کی ہے۔ اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم کیا کریں؟ کس کو مانے؟ اللہ کی مانے یا تمہاری مانے؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی خامیاں کمزوریاں نا محترم بھائیو، ان کے اوپر بھی ایکسرسائز کریں۔ ہمارے لوگ نا 5 بنیادی اعمال کو، جی کلمہ ایسا پڑھے ہیں، نمازاں بھی اسی پڑھنے ہیں، روزے بھی اسی رکھنے ہیں، استطاعت ہوئے تے حج بھی کرنے ہیں، زکاتاں بھی اسی کرنے ہیں، تے بس اسی پکے ٹھکے مسلمان تے جنت ہے ہی ساڈی ہے۔ اس رمضان میں یہ تربیت لیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں نا ہمارے اندر، ہم ان کو بھی دور کریں۔ یاد رکھو جس طرح دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے حسین ترین انسان کون ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں اپنے نبی جیسا چہرہ بناؤں، نبی جیسا لباس پہنوں، نبی کی طرح نبی کے پیچھے چلتے ہوئے شلوار ٹخنوں سے اوپر لمبی داڑھی والا چلتا پھرتا مسلمان نظر آؤں، تو کیا میں دنیا کے اندر کوئی بدصورت انسان لگوں گا؟ یہاں پہ کافر نے ہمیں کلاچ ڈالا، وہ کہتا نہیں تو یہ نہیں سونے لگنا۔ اور اللہ ہدایت دے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی، یہ بھی اپنی تربیت کریں، یہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ آج بیویاں ایسی ہیں جو اپنے خاوندوں کو کہتی ہیں داڑھی لوا دیں۔ آج گھروں میں مائیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں پتر تیرا رشتہ نہیں ہون ڈیا تو صرف داڑھی دی وجہ تو نہیں ہون ڈیا، داڑھی منوا، پینٹ شرٹ پا، پکا یہودی بن کے میرے سامنے بہ تے پھر ویکھی تیرا رشتہ ہوندا، کڑیاں دی لین لگ جانی۔ یہ ہم نے جعلی سٹیٹس بنا کے، رسم و رواج اختیار کر کے، شیطان یہاں سے ہمیں پکڑتا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، جب ایمان عمر فاروق جیسا ہوگا، ثابت قدمی والا ایمان، تو وہ شیطان تو وہ گلی چھوڑ دیتا تھا جس گلی سے حضرت عمر آ رہے ہوتے تھے۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ تو سارا مسئلہ ایمان کا محترم بھائیو۔ تو آؤ اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، یہ سب سے قیمتی دولت ہے محترم بھائی، سب سے قیمتی دولت۔ اس دولت کو بچانے کے لیے اس کے محافظ بھی بنیں، اس کے لیے دعائیں بھی کریں۔ اور یہ جو عمل ہوتا ہے نا، عمل، یہ عمل ہوتا ہی تب ہے جب ایمان ہوتا ہے۔
اور ایمان بھی مضبوط تب ہوتا ہے جب عمل ہوتا ہے. گویا کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایمان کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں، عمل کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. تو اگر ہم ایمان پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، دین پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے عمل کی زندگی کو بہتر بنائیں. اپنے جو روزے ہم نے رکھے ہیں، جو ہم نے تربیت لیا اس پورے مہینے سے، اس کے اوپر استقامت اختیار کریں کہ میں صرف فصلی بٹیروں کی طرح رمضان 29-30 دن کا اللہ کا بندہ نہیں، بلکہ میں ساری زندگی اپنے اسلام کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق گزاروں گا. جب ہم یہ عزم کر لیں گے تو عزم کرنے والوں کے ساتھ پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تو کسی کام کا عزم کرے پھر اللہ پہ ڈوری پھینک دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نیت کو، تیری مراد کو ضرور پورا کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں، دین میں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.